سمجھدار شخص ہر چیز کا دھیان رکھتا ہے، ہر بات کی سوچ سمجھ رکھتا ہے اور بیوقوف سوچے سمجھے بنا ہر چیز پر اپنی رائے دیتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی چالاکیاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، لیکن ہم انہیں اپنی نظروں میں گرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ 7 پریکٹیکل اینڈ فنکشنل ٹپس شیئر کر رہی ہوں۔ مکار اور چالاک لوگوں کا سامنا کیسے کریں؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم حاضر دماغ یا چالاک کیسے بنیں؟ دیکھیں، چالاک تو ابلیس بھی تھا۔ اگر سمجھدار ہوتا تو وہ شیطان نہ بنتا۔ آپ اپنی عمر کے لحاظ سے میچور کیسے ہوں؟ تو آج اس بارے میں آپ بات کرنے والی ہوں۔ بہت ساری خواتین بیچاری ایسی ہوتی ہیں جو باتیں سنتی رہتی ہیں لیکن آگے سے ری ایکٹ نہیں کر پاتی اور سامنے والے کو جواب بھی نہیں دے پاتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے اندر کوئی نہ کوئی امپروومنٹ ضرور آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے اور ان ٹپس کو اپلائی کرنا ہے۔ مطلب ساری ٹپس کو نہیں، جو ٹپس آپ اپلائی کر سکتے ہو تو ضرور کوشش کیجیے گا کہ کوئی نہ کوئی ٹپ آپ ضرور اپلائی کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجیے گا، آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کے ولاگ کو۔ السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں اسما۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے صبح کے کام سے۔ میں بچوں کو ناشتہ کروا چکی تھی یہاں پہ۔ ہسبینڈ بھی کام پہ چلے گئے تھے اور میں اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ آج بچوں کو بھی اسکول سے چھٹی تھی۔ تو چلیں ہم ٹاپک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، چالاکی، مکاری، ہوشیاری کو زیادہ تر انٹیلیجنٹ یا جینیس ہونے کے ساتھ ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں سیم نہیں ہوتی ہیں، بہت مختلف ہوتی ہیں۔ چالاکی یا کلیورنس یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کیسے پیش کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں پر کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں، کسی بھی پیش آنے والی صورتحال کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں، سچویشن کو کیسے جج کرتے ہیں اور کیسے رسپونڈ کرتے ہیں۔ چلیں ان ٹپس کی طرف چلتے ہیں جو آپ کو ان ساری چیزوں میں امپروو کریں گی۔ ضرور صرف باتوں اور لفظوں کے زور پر لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جتنا آپ بولتے ہیں اور بول کر ہی لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اتنا زیادہ عام، کمزور اور توجہ کے بھوکے نظر آتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو دیتے نہیں ہیں یا دینا نہیں چاہتے، لوگ آپ کو ویسے دیکھتے ہیں نا کہ جیسے آپ کہتے ہیں۔ لوگ آپ کی باتوں کو بھول جاتے ہیں لیکن آپ کے عمل کو لمبے عرصے تک یاد رکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے کام آنے، غریبوں کی مدد کرنے یا اچھے کام کرنے کی ڈینگیں ہانکتے ہیں نا، تو لوگ خالی آپ کی باتوں پر ہی یقین نہیں کر لیں گے جب تک وہ آپ کو اچھے کام کرتے ہوئے دیکھ نہ لیں۔ جب آپ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اس لیے عمل سے لوگوں کے سامنے اپنا امیج بنائیں، نہ کہ باتوں سے۔ بلکہ جب آپ اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو لوگ آپ سے چڑ کھانے لگتے ہیں۔ اب سیکنڈ پوائنٹ پہ آتا ہے کہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلتے رہیں، یعنی اٹھنے بیٹھنے، اپنے رہن سہن میں چینجنگ لاتے رہیں، ساتھ ساتھ اپنے مزاج اور لائف سٹائل کو بھی اپڈیٹ کرتے رہیں۔ آپ کی سوچ پرانی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ اٹھتے بیٹھتے آپ کے ساتھ کرنچ محسوس کریں، اور نہ ہی آگے کی سوچیں کہ دوسرے لوگوں کے پلے ہی کچھ نہ پڑے۔ اپنی سوچ کو اچھا رکھیں، اچھا سوچیں اور دوسروں کو یہ احساس نہ دلائیں کہ وہ آپ کو کمتر سمجھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی اچھے کو یا خود سے بہتر کو دیکھتے ہیں تو اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور حسد کرنا ان کی نیچر میں شامل ہو جاتا ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے اپنے قریب رہتے ہوئے آپ کو تنگ کرتے ہیں اور موقع ملتے ہی آپ کو ذلیل کرنے یا نیچا دکھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کے فرینڈ سرکل میں، آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو تھوڑا سا کسی لحاظ میں آپ سے نیچے ہے، آپ اس سے سمارٹ ہیں تو آپ سے حسد کرتے ہوں گے، اور کرنے لگ جاتے ہیں، اور اسی حسد کی وجہ سے ان کا آپ کو باتیں لگانا، آپ کے کام کو اچھا نہ سمجھنا، آپ کو کسی بھی موقع پر تعریف نہ کرنا ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ آپ کی برائیاں دوسرے لوگوں کے سامنے کرنا، بس یہی 3-4 کام کر کے وہ آپ کے لیول پر آنا چاہتے ہیں، لیکن ان سے ہو نہیں پاتا، اس لیے وہ ان گھٹیا چیزوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں سے نہ الجھیں، ان کے ذہن یا سوچ کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسے لوگ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے، بس اپنی سوچ پر ہی اٹک کے رہتے ہیں۔
وہ سمجھتے ہیں کہ بس جو میں نے کہا اور جو میں کرتی ہوں وہ بیسٹ ہے. تو اس چیز کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں، کچھ مطلب ہیلدی باؤنڈریز کریٹ کریں، کیونکہ اتنا فائدہ آپ کو ان کی دوستی سے نہیں ہوگا جتنا ان سے دور رہ کے ہوگا. اپنے احساسات اور جذبات کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھیں. جہاں غصہ کرنے کی ضرورت ہو وہیں پر غصہ کریں. بے جا غصہ کرنا، غیر ضروری لوگوں کے سامنے غصہ کرنا یا ان کے منہ پر باتیں کرنے سے آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ آفس میں یا کسی اسکول میں جاب کرتی ہیں اور آپ کا کوئی سینئر ہے تو اسے غصہ دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا گھر میں کسی بڑے سے الجھ جاتی ہیں، یا کوئی آپ سے رتبے میں بڑا ہے تو آپ اس سے بلا وجہ الجھتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں یہ باتیں. ہاں، اگر بات آپ کے حق کے لیے ہے تو ضرور لڑیں، لیکن آپ نے انہی لوگوں میں وقت گزارنا ہے تو ان کی دشمنی سے بھی بچنے کی کوشش کریں. اور ایسے لوگوں سے اگر آپ کا کوئی خاص لنک نہیں رہتا تو ان سے اپنے مطلب اور مفاد کی بات کریں اور وہاں سے نکل پڑیں. اکثر آپ کے کام کی جگہ آپ سے بڑے، مطلب آپ سے عہدے میں بڑے، یا گھر میں آپ سے بڑے، یا آپ سے زیادہ عزت دار لوگ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کی تعریفیں کرتے رہیں. لیکن ضرورت سے زیادہ خوشامد اور تعریف کرنے سے گریز کریں، کیونکہ کسی بھی چیز کی زیادتی سے وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے اور اس چیز کو عام بنا دیتی ہے. آپ سے جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اتنے بیوقوف نہیں ہوتے کہ اپنی مطلب آپ کی خوشامدوں کو ویسٹ نہ کر سکیں، اور فوراً ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب آپ ان کی خوشامد کر رہے ہیں یا دل سے ان کی تعریفیں دل سے کر رہے ہیں. تو آپ نے کسی بڑے بندے کی توجہ حاصل کرنی ہے تو دوسرے بندے کے سامنے اس کی تعریف کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں، اور اس بات کو کہ اگلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں. تو یہ چیز کسی کے منہ پر کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کے جو منہ پر تو ہر کوئی اپنا مفاد نکال لیتا ہے، مطلب منہ پر تو ہر کوئی بات کر لیتا ہے لیکن ان کے پیچھے کوئی بات نہیں کرتا. تو اگلے بندے کی تعریف کر رہی ہیں، مطلب کر رہا یا رہی ہوتے ہیں. اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اس کی پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کریں، اور دل سے تعریف وہی کرتا ہے جو دل سے کسی کے ساتھ مخلص ہوتا ہے. اور اس لیے جس نے آپ کا کچھ بھی بگاڑا ہی نہیں ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ اندر سے مخلص رہیں. اچھا، پوائنٹ نمبر 5 پہ آتے ہیں. اگر کسی گروپ میں یا فیملی کی گیدرنگ میں آپ کو آپ کی رائے کا اظہار کرنا پڑے، آخر پر بولیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ دوسروں کی رائے سے استفادہ حاصل کریں گے، اور جن لوگوں کی رائے آپ کو ٹھیک نہیں لگے گی ان کی رائے کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کے اچھے لفظوں اور اچھی رائے کا انتخاب کر سکیں گے. کیونکہ بعد میں بولنے اور دوسروں کو سننے کے تجربے سے آپ کو اپنی گفتگو یا اپنی بات زیادہ کریٹیو اور موقع کی مناسبت سے اچھا بنانے اور بات کو موڈیفائی کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اور باقی جلد باز لوگوں کی طرح آپ وہ نہیں بول جاتے جو آپ کے منہ میں آتا ہے. اور دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی گروپ میں کسی بھی شخص کے اوپر تنقید کرنے کا موقع ملتا ہے یا کہیں پر تنقید کرنے کی نوبت آتی ہے، تو وہ بھی آخر میں بولنے کی وجہ سے آپ اسے کرٹیسائز کر سکتے ہیں، مطلب کرنے سے بچ جاتے ہیں. نتیجے میں دوسروں کی مخالفت کا نشانہ نہیں بنتے، کیونکہ عموماً آپ سے پہلے ہی کوئی جلد باز نکتہ چینی کا فرض ادا کر چکا ہوتا ہے. تو اب باری ہے پوائنٹ نمبر 6 کی. ڈونٹ بی ایروگینٹ، یعنی ضرورت سے زیادہ مت اترائیں. ماڈریشن یا بیلنس ہر چیز میں اچھا لگتا ہے. زیادہ جو میں کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، لوگوں کو پسند نہیں ہوتی. جب ہم اپنی تعریفیں اپنے منہ سے کرتے رہتے ہیں نہ تو کسی کو بھی اچھا لگتا ہے. تعریف وہ ہوتی ہے جو کوئی دوسرا آپ کے بارے میں کرے. اپنے منہ سے کی گئی تعریف نہیں کہلاتی. خود کو میں کی ایک عادت کرنے سے نکالیں، اور نہ ہی خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں. چاہے آپ کسی آفس میں ہیں، کسی بڑے عہدے پر ہیں، گھر کی بڑی ہیں، چاہے آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں، اپنے بارے میں لمبی چھوڑنے اور اپنی تعریفیں کرنے کو اوائڈ کریں.
جب آپ اپنی ہی تعریفیں کرتے ہیں، چاہے وہ سچی ہوں یا جھوٹی ہوں، لوگ اپنے بارے میں بھی اچھا محسوس نہیں کرتے۔ جب وہ اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتے تو نتیجے میں آپ کی ٹانگیں کھینچتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں جس سے آپ کو نقصان ہو یا آپ کی ریپوٹیشن متاثر ہو، جیسا کہ آپ کی برائیاں کرتے ہیں یا چغلیاں کرتے ہیں یا آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی برائیاں ہر جگہ پہ پھر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب باری ہے پوائنٹ نمبر 7 کی۔ پوائنٹ نمبر 7 میں بی کانفیڈنٹ۔ صرف بظاہر کانفیڈنٹ نظر آنے سے ہی آپ کا آٹومیٹکلی ان لوگوں کی نسبت زیادہ اوتھینٹک اور کلیور لگیں گے جو اپنے سراپے میں باڈی لینگویج سے کانفیڈنٹ نہیں لگتے، اور صرف کانفیڈنٹ نظر آنے اور کانفیڈنٹ باڈی لینگویج کانفیڈنٹ کی وجہ سے بھی لوگ آپ کو سیریس لیں گے اور منہ اٹھا کر آپ کو کوئی بھی بات ایسے ہی نہیں کرتے، اور اپنے اندر کانفیڈنٹ ڈیولپ کریں۔ آج کل بہت سی خواتین اور لڑکیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس طرح کی ہیں اپنے آپ کو اس طرح قبول ہی نہیں کرتی۔ وہ ٹی وی، یوٹیوب یا کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ پر سیلیبریٹیز یا باقی لوگوں کے ولاگز کو دیکھ کر ہی ان کے مقابلے میں ان کو اپنی زندگی پھیکی لگتی ہے، اپنا سراپا بھی خوبصورت نہیں لگتا۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا سکن کلر بھی اچھا نہیں لگتا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا رنگ بھی دوسروں کی طرح گورا ہو جائے، ان کا گھر، رہن سہن، لائف سٹائل بھی دوسروں جیسا ہو جائے۔ تو اس طرح کی باتیں سوچنے سے آپ کے اندر کا کانفیڈنٹ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کانفیڈنٹ لیول کو اپ ہوتا چلا جاتا ہے، ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس طرح سوچیں کہ آپ جن چیزوں کو بدل نہیں سکتے ان کو دل سے ایکسیپٹ کریں اور ان چیزوں کو چینج کریں جن کو بدلنا آپ کے بس میں ہے یا اختیار میں ہے۔ آپ کے اندر جو چیزیں چینجیبل ہیں، لائک آپ کا ویٹ آپ کے اختیار میں ہے اور اسے آپ بدل سکتے ہیں، اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں، اپنے کردار، اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے لائف سٹائل کو امپروو کر سکتے ہیں، اپنی نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر افسوس نہ کریں جن پر آپ کا اختیار نہ ہو، لائک آپ کی ہائٹ، آپ کی خوبصورتی وغیرہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے اسے ایکسیپٹ کریں اور خوش رہیں، اس سے آپ کا کانفیڈنٹ لیول ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی ناکامی کا ملبہ بھی دوسروں پر نہ ڈالیں، کیونکہ اکثر لوگ اپنی فیلنگز کا قصور دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ یہ کام نہیں ہوا اس لیے میں پیچھے رہ گیا، فلاں فلاں سہولت مل جاتی تو میں یہ کام کر لیتا۔ یہ صرف بلیم گیم ہوتا ہے جس میں آپ خود کو مطمئن رکھنے کے لیے دوسروں پر اپنی ناکامی کا ملبہ ڈال دیتے ہیں، اور خود ریلیکس ہو کر ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں سکون سے، دوسروں کا سکون برباد کر کے۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایک پوائنٹ آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پہ نیو آئے ہوئے ہیں تو، اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور ان باتوں پہ عمل کیجئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے سے آپ کا کانفیڈنٹ لیول آپ کے اندر کوئی سمجھداری والی چیزیں انویلپ ہوں گی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔